السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے سیلف ریئلائزیشن۔ میں کون ہوں؟ ہو ایم آئی؟ بہت سے سوالات ہیں اس کے بارے میں۔ واٹ از دا نیچر اباؤٹ می؟ واٹ از دا ریالٹی؟ واٹ از ریئلائزیشن؟ اینڈ واٹ از ڈیزائرڈ اینڈ واٹ از دا فیئر آف مائنڈ ان سائڈ می؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں اور میرے میں کیا فرق ہے۔ اگر ہاتھ میرا ہے، ٹانگ میری ہے، بازو میرا ہے تو میں کہاں ہوں؟ ہو از می؟ اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس میں میں کہاں گئی؟ اور اس بات کے لیے کچھ لوگوں نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ حقیقت آدم کیا ہے۔ اس کو کسی نے نفس کہا، کسی نے روح کہا، کسی نے جوہر کہا۔ مختلف لوگوں نے اس میں کو مختلف طریقے سے بیان کیا۔ تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں، حضرت انسان روح ہے نہ بدن۔ تو اصل انسان کیا ہے، می اور مائنڈ میں کیا فرق ہے، میں اور میرا کیا ہے، ان دونوں کو الگ ہی رہنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں مل گئے تو مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں میرا اور میں ایک الگ الگ چیز ہیں۔ حقیقت کو پہچان لے تو آگے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہ فقط من روفی کا زیور زیبتن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے۔ بشر کی شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، وہ آئینہ ہے جس میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو جو میں بولتا ہوں وہ کوئی اور ہے اور جو میں ہوں وہ کوئی اور ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو میں بولتا ہوں وہی میں ہوں، یعنی کہ میری آواز میں ہے، یہ جوہر میں ہوں، باقی سب میری ہیں۔ میں کوئی اور ہے، اس کو پہچاننا ہی اصل حقیقت ہے۔ اس کے عجائبات کو، اس کے تزکیے کو جو پا لیتا ہے وہی واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ میرے عضو جو ہیں وہ میں نہیں ہوں، جوہر میں ہوں۔ روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے اور یہ اس کا اللہ کا عکس ہے، اس کی زیروکس ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آتما روح پہلے سے ہے، نہ یہ پیدا کی جاتی ہے نہ یہ مرتی ہے، اور اس کو پہچاننے کی ضرورت زیادہ ہے ہمیں۔ 4 عناصر ہیں وہ اپنے واپس ہو جائیں گے، نور جو ہمارے اندر ہے وہ باقی رہے گا۔ 4 عناصر سے انسان بنا ہے کہ چاروں عناصر جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں گے، لیکن ایک نور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جو انفائنیٹ ہے وہ انفائنیٹ ہی رہے گا۔ میں دریا کی ایک موج ہوں اور میں دریا ہوں۔ اس کے بارے میں واٹ از یو، تھاٹس، ہمارے ایموشنز، آئیڈیاز، فلسفی، جو میں سوچ، سمجھ، علم، تعلیم، ہیج ہوگ آف مینی تھنگس آر کمبینیشن آف می۔ ایسا سوال ہے جو ہم صرف اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ میرے بارے میں، میری سوچ کے بارے میں میں سوچ سکتی ہوں اور اپنے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کون نہیں ہوں، کیا میں ہر جگہ موجود ہوں یا پھر میں کہیں بھی نہیں ہوں؟ صرف میرا ہے، میں، میرا وجود جو کہ ختم ہونے والا ہے، مٹی ہونے والا ہے، اور میں جو باقی بچوں گی وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ختم ہو جائے گا یا وہ ہمیشہ سے آیا تھا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے دماغوں میں بہت زیادہ گھومتے ہیں، اور میرے دماغ میں اتنے عرصے تک گھومتے رہے ہیں، ابھی بھی گھوم رہے ہیں، اور اس پر ورک کرنا بہت زیادہ مشکل اور بہت اعصاب شکن کام ہے۔ اپنے بارے میں اور ریئلائزیشن کے بارے میں سوچنا اور اپنی ایگو اور آئیڈینٹی کو نکال کر باہر رکھنا۔ اور ایگو کیا ہے؟ ایگو ہے آئی ایم دس۔ ایگو تکبر نہیں ہے۔ اصل میں نیند میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، اور اس کی بات کی ثبوت یہ ہے کہ ہر ایک صبح کو اپنا الارم کو 10 منٹ آگے کر دے جائے یا الارم نہیں لگاتا۔ نیند میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ نیند میں آپ اپنے پاس ہوتے ہیں، نیند میں ہم اپنے پاس ہوتے ہیں، ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے اپنے سے، سینس آف سیلف ریکگنائز ہو جاتی ہے، تو ہم یہ فیل نہیں کرتے کہ ہم علیحدہ ہیں، میری فارم علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو ڈفرینس کیا ہوا کہ جب ہم نیند میں جاتے ہیں ہمارے پاس سٹریس نہیں ہے، کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، گاڈ، یونیورس اور می سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسکیپ ہے ہمارا۔ ہم جب مرج ہو جاتے ہیں یونیورس میں تو ہم سکون پاتے ہیں، نیند میں ہم اپنے یونیورس میں مرج ہو جاتے ہیں اور ہم وننس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے، اسکیپ فرام دا سیلف اور اسکیپ فرام دا اسٹریس۔ دس از اے لائف۔ اور اس کے بارے میں جو ہم زندگی میں انسان جو سفر کرتا ہے، انسان سے بننے کا سفر اور پھر انسان سے غلام بننے کا سفر، یہ ہمیں بہت دور کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد بھی ہم صرف اپنے تک کا سفر نہیں کر پاتے، پھر ہمارے اندر ایک ویکیوم، ایک ڈسٹینس باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم 2 معرفتوں سے دور ہیں جو کہ ناگزیر ہیں۔ 2 معرفتیں کون سی ہیں؟ معرفتین، ایک ہے سیلف ڈسکوری آف مین۔ جب تک انسان اپنی ڈسکوری نہیں کر سکتا کہ میں کون ہوں،
میرے اندر کیا ہے، تب تک وہ زندگی کی حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب ہم سیلف ڈسکور کر لیں، پھر ہمارے اندر نوئنگ آف اللہ، ڈسکوری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلتی ہے۔ یہ دو نالج ایسے ہیں جو الٹیمیٹ طور پر ہماری زندگی کو، ہماری اسپریچولیٹی کو سکون دیتے ہیں۔ اللہ کی ڈسکوری کے بغیر زندگی کا تعارف ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ڈسکوری کے بغیر انسان چل نہیں سکتا۔ سب کچھ چھوڑ کر اللہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو اور اللہ نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اتنے بڑے سفر طے کر کے بھی اب تک یہ سفر نہیں کر سکے ہم اپنے آپ تک۔ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور سیلف، آور ہارٹ، آور مائنڈ۔ تو یہ ہماری سیلف ڈسکوری کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ الگ الگ لوگوں نے نام رکھے ہیں اس کے۔ کیا ہے کہ تھک کر انسان ریلیکس چاہیے ہوتا ہے، اسکیپ چاہیے ہوتا ہے۔ نیند سے پیار کیوں ہوتا ہے ہمیں سونے سے پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وی وانٹ اسکیپ فرام دا آل جھنجھٹ۔ ہم خود اپنے پاس واپس آ جاتے ہیں جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، پھر ہم مرج ہو جاتے ہیں یونیورس میں، جو کہ اوریجنل سورس ہے۔ جاگنے سے ہماری جو سیلف اور سینس اور ایگو ہے وہ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے، دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیڈینٹی آف سیلف بحال ہو جاتی ہے، آئی ایم دس۔ پھر ہم کہتے ہیں میری اور میرا، پھر ہمارے اندر پرابلمس شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پرابلمس کا حل اور سوالات کا جواب ہمارے اندر ہے، باہر سے نہیں ملتا، اور ہم اس کو باہر سے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارا سٹریس، ڈپریشن، فیئر، کانفلکٹس اور تھاٹس، یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اور تم اور وہ پلس خدا۔ اب ایک کریٹر ہے، ایک کریشن ہے، میں کریشن ہوں اور ایک کریٹر ہے۔ جب ہم اس کا کمبائنیشن نہیں بنا پاتے اور ڈیوائڈیشن کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈیوائڈیشن آف ایوری تھنگ۔ نیند میں سب کے ساتھ مرج ہو کر ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا اسپریچول اسکیپ، اندر کی دنیا میں خود سے فری ہو جانا، ون ود دا ہول۔ ہم انجوائے کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم میں گم ہو جاتے ہیں، سینس آف سیلف میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا ہے، یہ میری ہے، یہ ایک اور آبسٹیکل ہے۔ آئیڈینٹی ود آؤٹ اب فیلنگ آف سیلف اور ادرز آلسو، یعنی کہ فارگیٹنگ آف سیلف اینڈ فارگیٹنگ آف ادر آلسو، دس از آئیڈینٹی۔ جب تک تو ہے اور میں ہوں، تو اور میں ہوں تو پیار نہیں ہے، ہم ہیں تو پیار ہے۔ اف وی کنیکٹڈ ٹو دا یونیورس، کنیکٹڈ ٹو دا ادرس، جب ہم ادرس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ایسا کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی میں بن جاتے ہیں۔ جب وہ میں ہو جاتے ہیں تب ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، سب آ گئے ہیں، وہ تم میں ہے اور سب یونیورس اس کے اندر مرج ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو پوری یونیورس ہمارے ساتھ مرج ہو جاتی ہے، سب آ گئے، اور سب جب آ جاتے ہیں تو پھر اب کیا ہے؟ اب میں آئسولیٹ نہیں رہا۔ جب میں آئسولیٹ نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں۔ می از ناٹ مائی سیلف، آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دا ہول، انفائنیٹ ہوں میں اب۔ جب لمیٹڈ نہیں ہوں تو میں ہوں ہی نہیں۔ انفائنیٹ کو دکھی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب میں انفائنیٹ ہو گیا تو میں دکھی نہیں ہو سکتا، اور فائنیٹ کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو سینس آف سیلف کو جتنا بھی مل جائے، سینس آف جو سیلف وہ اس کو کم پڑ جاتا ہے۔ اور اف یو نو یو گول ہے، رومی کا گول ہے، ڈونٹ فیل لونلی، یونیورس انسائڈ یو، کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کریں، آپ کے اندر پوری کائنات ہے۔ اور ایک اور کول ان کا تھا کہ یو آر ناٹ ڈراپ ان دا اوشن، یو آر اوشن ان دا ڈراپ۔ سارا ڈراپس نکال دو تو اوشن کہاں بچا؟ وننیس آف ایوری تھنگ۔ جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تب اسی چیز کو ہم کہتے ہیں یونٹی، اسی کو یوگا کہتے ہیں، ٹو بی ون ود دا ہول، اسی کو کہتے ہیں۔ اور ہم ایلیوژن جو ہے ہمارے اندر، جو ریئلٹی کو دیکھنے کا جو ہمارے اندر ایک شوق ہے، وہ بھی یہی چیز ہے۔ یو آر ون ود دا ایوری ون، اور اس کو پیار کہتے ہیں، اسی کو یوگا کہتے ہیں، اس کو لبریشن، اس کو سیلف ریئلائزیشن کہتے ہیں۔ الگ الگ نام ہیں۔ نتھنگ ٹو ٹیک اباؤٹ دا ورلڈ، میرے پاس بہت زیادہ ہے، جب تک میں سانس لوں، جب تک میری زندگی ہو، ہم شیئر کرتے رہیں، شیئر کرنا ہی لائف ہے۔ اور جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ وننیس آف گاڈ، جو چیزیں بھی آپ کے اندر ہیں وہ آپ کی ہیں، اور آپ کی جو اکومولیشن ہے، جو باڈی پارٹس ہیں، وہ آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو اینڈ رزلٹ یہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرسکون زندگی گزاریں، غم نہ ہو، جس زندگی میں تکلیفیں نہ ہوں، لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں، آپ میں سے کوئی چھوٹا نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو،
کوئی نالائق اور لائق نہ ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ خود کو جانیں، آپ خود کو اہمیت دیں۔ دنیا کے اندر جو لیبلز بنا لیے ہیں دنیا نے، یہ ان کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اصل میں اچھا اور برا کوئی نہیں ہوتا، سب کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی۔ یہ لوگوں کے لیبلز اور ٹائٹلز کے مطابق ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ انسان خود اپنی حدود طے کرتا ہے اور ان سے وہ پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں لڑائی کی وجہ یہ ٹائٹلز اور لیبلز ہیں۔ اصل میں کیا ہے، انسان ایک سملر ہیں، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، سب مربوط ہیں، ایک سسٹمیٹک لائف ہے، نظام کائنات سب سے مل کر ہی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا۔ جیسا کہ لیونارڈو ڈی وینچی نے کہا تھا ایک پرندے کے بارے میں، ایک پرندہ کتنے کائنات میں تبدیلی لا سکتا ہے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر ایکشن، ہماری ہر سوچ زندگی میں بہت تبدیلی لا سکتی ہے۔ اس طرح سے مائیکل گریب کی جو بک ہے وہ بھی اسی چیز کا سبجیکٹ ہے، میک اے بگ پکچرز آف لائف۔ یونیورس کی بگ پکچر کو دیکھو، بگ پرسپیکٹیو کو دیکھو۔ یونیورس ایک ہائی لیول کی چیز ہے اور ہر چیز کا دوسرا رخ ضرور دیکھیے گا۔ اپنے واقعات ہوں، ہمارے عمل ہوں، نتائج ہوں، پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا اور لائف کے گولز کو اپنا انکریز کرنا ہے۔ کیریئر بیس اور بزنس میپ جو ہم بناتے ہیں ان کو بھی ایک اور دائرے سے دیکھنا ہے۔ زندگی کا ہر کام میں ایک کنیکشن موجود ہے، رشتوں پر غور کریں تو اس میں بھی کنیکشن ہے۔ تو ہماری سیلف رزلٹ کیا نکلا کہ میں نہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، خود بتا تیری رضا کیا ہے۔